نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ آپ فرماتے نے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اپنی کنڈیشن نو درست کیتا، اپنی دستار مبارک نو سیدھا کیتا۔ آپ فرماتے نے نوجوانا آل یا خیبر دے دروازے جننے بھی نے علی توڑن تے تیار ہے۔ وسلم صدیق دا پہلا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر، عمر فاروق دا دوجا نمبر، حضرت عثمان غنی دا تیجا نمبر، اور حضرت مولا مشکل کشا دا چوتھا نمبر۔ ساڈا عقیدہ ہے پہلا نمبر صدیق دا، دوجا عمر فاروق دا، تیجا عثمان غنی دا تے چوتھا علی المرتضی دا۔ اے میرا تیرا عقیدہ نہیں بلکہ علی دا خود دا عقیدہ بھی آپ دا ہی سی۔ آپ نے بھی ابو بکر صدیق نو پہلا منیا، دوجا عمر فاروق نو منیا تے تیجا حضرت عثمان غنی نو منیا ہے جی۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ دے محبوب دی پسندیدہ چیز حضور علیہ السلام دی طرف منتخب چیز نو پسند فرمایا ہے۔ مومن وہی ہوگا، اور علی اگر ساری کائنات کے دروازے اور سخاوت کے دروازے، دنیا کی تمام چیزیں اس کے آگے ڈھیر کر دے، پھر بھی اس بندے کے دل کے اندر علی کا بغض رہے گا، اس کے سینے کے اندر کبھی علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو علی کو ماننے والا ہے اس کے سینے میں علی کی بھی محبت ہوگی، علی کی آل کی بھی محبت ہوگی۔ آج کے مختصر وقت میں ذکر مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نذران عقیدت کچھ باتیں ہوں گی، کیونکہ آج 21 رمضان المبارک حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال با کمال کا دن ہے، عرس مبارک کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں کچھ دیر کے لیے ذکر مولا علی کو اپنی گفتگو کا عنوان بناؤں گا۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فرزند ارجمند، جس کی رفاقت حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں رہی، پیدائش سے لے کر لڑکپن جوانی تمام مراحل حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آپ نے پائے۔ حضور علیہ السلام سے آپ 30 سال کم تھے عمر میں، 30 سال کم عمر میں تھے، اور جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے بچوں میں سے جس نے ایمان قبول کیا، اسلام کے اندر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کا کلمہ پڑھا، سب سے پہلے بچوں میں سے حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، زوج بطول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے بیٹے لخت جگر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی شان اور مقام کا ہم کیا اندازہ لگائیں کہ جن کی شان اور مقام رب تعالیٰ نے بیان کی ہو، اور قرآن پاک کی آیات کریمہ کے اندر آپ کی شان و عظمت کا بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہو کہ یہ وہ علی ہے کہ جو میرے محبوب کو بہت پیارا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر علی سے محبت کرے گا، دنیا کے اندر علی کو محبوب جانے گا، رب تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائے گا اور رب کا محبوب بھی اس سے محبت فرمائے گا۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور مقام مرتبے کا کیا عالم ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لے کر گئے، ایک صندوق دیکھا، کھولا کہ جس میں ایک جبہ پڑا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت جبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا یہ جبہ پسند آیا ہے، لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب تو لینا چاہتا ہے لیکن یہ تو نے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے، تیری تو عادات میں سے یہ شامل ہے، تیری تو عادت مبارکہ ہے کہ تجھ سے جو بھی جس چیز کا سوال کرتا ہے تو اسے اسی چیز سے نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جبہ اس سے عطا کرنا، اس سے دینا کہ جو میرے رازوں سے واقف ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق
یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دا پہلا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر، عمر فاروق دا دوجا نمبر، حضرت عثمان غنی دا تیجا نمبر، اور حضرت مولا مشکل کشا دا چوتھا نمبر۔ ساڈا عقیدہ ہے پہلا نمبر صدیق دا، دوجا عمر فاروق دا، تیجا عثمان غنی دا تے چوتھا علی المرتضیٰ دا۔ اے میرا تیرا عقیدہ نہیں بلکہ علی دا خود دا عقیدہ بھی آپ دا ہی سی۔ آپ نے بھی ابو بکر صدیق نو پہلا منیا، دوجا عمر فاروق نو منیا تے تیجا حضرت عثمان غنی نو منیا ہے جی۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ دے محبوب دی پسندیدہ چیز حضور علیہ السلام دی طرف منتخب چیز نو پسند فرمایا ہے۔ آپ فرماتے نے حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا، اے صدیق اگر تینوں یہ جبہ دیتا جاوے تو دنیا تے کی کرے گا؟ عرض کر دینے مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر جگہ تے سچائی دا بول بالا کر دیاں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سچ فرمائی، لیکن جیڑا راز تھی او تو واقف نہیں ہویا۔ حضرت عمر فاروق نو بلایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تینوں جبہ دیتا جائے تو کی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ دے پاک نبی دے حکم دے حضرت عمر فاروق عرض کر دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسی میں جبے نال نواز دیو تو میں ساری دنیا تے عدل قائم کر دیاں گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا سچ فرمائی، لیکن جیڑا راز تھی تو واقف نہیں ہویا۔ عثمان غنی نو بلایا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان تو دنیا دے اوتے اگر جبہ دیتا جائے کی کرے گا؟ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جبے نال مینوں نواز دیتا جائے تو میں پوری دنیا دے اوتے حیا نو قائم فرما دیاں گا۔ ہر بچی دے دل دے اندر حیا ہوئے گا، ہر بزرگ دے دل دے اندر حیا ہوئے گا، ہر نوجوان دے دل دے اندر حیا ہوئے گا، اور ہر بچے دے دل دے اندر حیا ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان بے شک سچ فرمایا، لیکن تو راز تو واقف نہیں ہویا۔ حضرت مولا مشکل کشا نو بلایا، حضرت مولا مشکل کشا تشریف لے کے آئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے علی اگر یہ جبے نال نواز دیتا جائے تیرا کام کی ہوئے گا؟ علی المرتضیٰ فرماندے نے آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نو جبے نال نواز دیتا جائے میں کائنات دے وچ ہر اس بندے دے اوتے پردہ پاواں گا جس دے اوتے پردہ پان دا رب نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ گل کیتی تے اللہ دے نبی فرماندے نے علی تو راز تو واقف ہو گیا ہے، تو راز تو واقف ہو گئے ہیں تے علی والا وہی ہوئے گا جیڑا دنیا دے رازداراں رازاں دے اوتے راز جو پردے پائے گا۔ راز دے اوتے کسے دی برائی دے اوتے کسے دی ایسی گل ویکھی ہے اس دے اوتے پردہ پانا اللہ تعالی دے پاک نبی دے غلام علی دی کام میں۔ علی دی مثال ویکھ لو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شان دا اندازہ لگا لو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض منکرین ہیں، لعنت ہے ان پر بے شمار جو علی کا منکر ہے، لعنت ہے بے شمار جو علی کی آل کا منکر ہے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا کہ وہ جو علی سے محبت کرتا ہے، وہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے، جس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے اسی کے دل میں علی کی محبت ہوگی۔ مومن کے علاوہ علی کی محبت کسی کے دل میں آ نہیں سکتی، منافق کے علاوہ کسی کا بغض جو ہے اس کے سینے میں آ نہیں سکتا، یعنی کہ جو منافق ہوگا اسی کے سینے کے اندر علی کا بغض پایا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر علی کسی کی ناف پر تلوار رکھ کے ناف کو چیر ڈالے محبت اسی کے سینے کے اندر رہے گی کہ جو علی سے محبت کرنے والا ہوگا، اگرچہ اس کی ناف کو چیر بھی دیا جائے پھر بھی اس کے دل کے اندر علی کے لیے بغض نہیں آئے گا، بلکہ سچا مومن وہی ہوگا۔ اور علی اگر ساری کائنات کے دروازے اور سخاوت کے دروازے دنیا کی تمام چیزیں اس کے آگے ڈھیر کر دے پھر بھی اس بندے کے دل کے اندر علی کا بغض رہے گا، اس کے سینے کے اندر کبھی علی کی محبت نہیں آ سکتی، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو علی کو ماننے والا ہے اس کے سینے میں علی کی بھی محبت ہوگی، علی کی آل کی بھی محبت ہوگی، اور جو علی سے بغض رکھنے والا ہے وہ بدبخت لعنتی ہے، اس کے دل میں نہ علی کی محبت آ سکتی ہے، نہ نبی کی محبت آ سکتی ہے، نہ رب ذوالجلال کی محبت آ سکتی ہے جی۔ علی سے محبت وہی کرے گا۔ کئی لوگ ہیں لعنتی جو علی کی محبت سے علی کے نام سے جلتے ہیں، ارے بھائی علی کی محبت کے علاوہ تو ہماری زندگیاں ہی خالی ہیں جی۔ وہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے
تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تسی نے مل کے پڑھو، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آیا، پوچھن لگا وہ علی کیڑا ہے جنہیں خیبر دا دروازہ توڑیا ہے؟ آپ نو دسیا گیا وہ فلاں جگہ تے بزرگ تشریف فرمانے، جا کے انہاں دی بارگاہ دے اندر جاؤ، ویکھو ہی علی ہے جس نے خیبر دا دروازہ توڑیا، وہی علی ہے جس نے خیبر دا دروازہ توڑا۔ بندہ تردا کے ویکھدا ہے ایک بابا جی نے ہاتھ دے اندر اخروٹ پھڑیا ہویا ہے، بار بار توڑن دی کوشش کر رہے نے، کدی سجے پاسے توڑ دے نے، کدی کھبے پاسے دنداں دے رکھ کے توڑ دے نے، لیکن اخروٹ نہیں توڑدا۔ وہ بزرگ آن والا نوجوان بڑا ہی پریشان ہویا، اے علی نہیں ہو سکدا کہ اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تے خیبر دا دروازہ کداں توڑا ہوئے گا؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پوچھ دے نے بیٹا جی کی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کی تشویش لاحق ہو گئی ہے، کیوں پریشان ہو گیا ہے؟ عرض کر دینے بابا جی کوئی گل نہیں، آپ فرما دینے تو دسنا ہے علی دس دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، آپ فرما دینے تو دسے گا یا علی دسے کہ تیرے دل دے اندر کی تشویش لا کوئی ہے؟ عرض کر دے بابا جی تسی دس دیو۔ آپ فرما دے نے تیرے دل دے اندر ایک گل آ رہی ہے کہ اے بابا خیبر دا دروازہ کداں توڑ سکدا ہے جس دے کول خروٹ بھی نہیں ٹوٹ رہا؟ آپ فرما دے نے نوجوانہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ آپ فرما دے نے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اپنی کنڈیشن نو درست کیتا، اپنی دستار مبارک نو سیدھا کیتا۔ آپ فرما دے نے نوجوانہ آلیا خیبر دے دروازے جننے بھی نے علی توڑن تے تیار ہے۔ آپ پوچھ دے نے میں بڑا پریشان ہویا، بڑا حیران ہویا، اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا، خیبر دا دروازہ کداں توڑیں گے؟ آپ فرما دے نے اے نوجوانہ اے علی اج اخروٹ اپنی طاقت دے نال توڑ رہا ہے، لیکن خیبر دے دروازے نو علی نے اپنے ایمان دی طاقت دے نال توڑیا ہے۔ آپ فرما دے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ نصیر، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، علی پاک دی محبت تو علاوہ سنو اور کوئی شے حاصل نہیں ہونی۔ جنہیں مرضی نمازاں پڑھی جائیے، جنہیں مرضی روزے رکھی جائیے، جنہیں مرضی عبادات کیتی جائیے، علی دی محبت سینے دے اندر ہوئے گی تو رب تعالیٰ اس طرح دی چیزاں دے نال نوازے گا کہ جس دا اسی اندازہ بھی نہیں لا سکتے۔ تے صرف علی دی محبت بھی نہیں رکھنی، ابو بکر دی محبت بھی رکھنی، عمر فاروق دی محبت بھی رکھنی ہے، عثمان غنی دی محبت بھی رکھنی ہے، تے علی المرتضی دی محبت بھی، پھر ہی بیڑا پار ہوئے گا۔ صرف علی دی محبت ہے تو پھر گویا کہ اس نے علی دے اتے داغ لایا ہے، علی دے پاک نبی تے داغ لایا ہے، کیونکہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان جس وقت حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لے کے گئے نا، آپ دی رفاقت دے اندر کون سن نال؟ حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما سن نا، غار یار جڑے بنے نے۔ تے اللہ تبارک و تعالی دے اور ایک موقع دے حضور علیہ السلام نے جس وقت مدینے دے اندر پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یار ذکر علی ہو رہا ہے، 5 منٹ ہو جائے گا تو میرے خیال دے اندر پریشانی نہیں لانی چاہیے تھانوں، آج پریشان نہیں لینا ہونا، کیونکہ ذکر علی ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اور 5 منٹ 4 منٹ اگر بعد لگ بھی گیا تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آج عرس مبارک حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماندے نے جس وقت حضور علیہ السلام نے مدینے دے اندر غلاماں نو ایک دوسرے دا، انصار نو مہاجرین نو ایک دوسرے دا بھائی بنایا نا، تے حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت علی المرتضی پریشان کھڑے نے، ویکھ رہے نے کہ حضور نے سارے نو ایک دوسرے دا بھائی بناتا، لیکن علی نو کسی دا بھائی نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں پریشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نو تسی ایک دوسرے دا ویر بناتا ہے، بھائی بنا دیتا، لیکن علی نو کسی دا نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی
تو کیا یہ پسند نہیں کرے گا کہ دنیا تے بھی تو میرا ویر ہے تے کل بروز قیامت بھی میرا انت اخی فی الدنیا والآخرہ ہے جی، تو دنیا تے بھی میرا ویر ہے تے آخرت دے اندر بھی تو میرا ویر ہے۔ اور پھر اسے جگہ دوتے جس وقت حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے اپنا ویر تے بھائی بنایا تے عرشاں دے اوتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ عرشاں دے اوتے نبی نے تیرے علی نو ویر بنایا ہے اور فرشاں دے اوتے میں یہ پسند کردا کہ میرا ویر جڑا ہے میکائیل نو بنا دیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل دا بھائی بنا دیتا ہے جی، تاریخ دے اندر آندا ہے۔ اور پھر جس وقت حضرت حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے ہجرت دی رات، علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگہ دے اوتے منتخب فرمایا، اپنے بستر مبارک تے منتخب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ علی سویرے اس جگہ تے تشریف فرما رہے، سویرے جس وقت اٹھے گا ہر کسی دی امانت دے سپرد کرے گا، سپرد کرن تو بعد اس تو بعد واپس تو میری طرف لوٹ آئیں۔ ہن علی المرتضی بھی خطرے دے اندر نے، ابو بکر صدیق بھی خطرے دے اندر نے۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے باہری سائڈ تے پہرا لگا ہوئے، لوگ تلواراں لے کے کھڑے نے، تلواراں دی اس طرح دی لشکار دے اندر اور تلواراں دی اس طرح دی جنجاٹ دے اندر آپ تشریف فرمانے، اور اے بھی ہو سکتا سی کہ بستر اٹھائے بغیر وہ علی نو قتل کر دیندے رسول سمجھ کے، لیکن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دے اس حکم تے فرمان تے یقین سی کہ اگر اللہ دے نبی نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے امانتاں واپس کرنیاں نے تے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جڑا علی نو آ کے شہید کر دے ہیں جی۔ اور فرماندے نے کہ جس وقت ایک گل کیتی عرشاں دے اوتے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے جبرائیل تو میکائیل نو اپنا بھائی بنایا ہے، لیکن وہ جڑے بھائی بنے نے جنہ خطرہ انہیں مول لیا ہے تسی نہیں لے سکدے، تھوڑی ڈیوٹی اے جاؤ علی دی جا کے نگہبانی کرو، جاؤ علی دے اوتے پہراداری کرو۔ میکائیل دی بھی ڈیوٹی لگی، جبرائیل دی بھی ڈیوٹی لگی۔ اللہ نے فرمایا زمین تے جا کے علی دے سرہانے کھڑے ہو کے تلواراں لے کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بھی بدبخت علی دے کول آوے او دا سر قلم کر دیو ہیں جی۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی محبت ساڈے سینے دے اندر ہوئے گی تو یقیناً ساڈا کم پار ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دے کول دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساڈی اولاد نو بھی علی دے نال محبت کرن والا بنائے، ساڈی محبت ساڈی اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت دی طرح ساڈے دلاں دے اندر بھی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی